بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا پروگرام چل رہا ہے جی جواں تم چلے ہو کہاں۔ میرا نام راجہ ضیاء الحق ہے اور آج ہم ایک بڑے اہم موضوع پہ بات کر رہے ہیں جس کا نام ہے رحم دلی، یعنی کہ دوسروں کے ساتھ محبت اور پیار سے پیش آنا، ایک اچھا نرم دل رکھنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ قلم میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا وہ بہت پیارا تھا، اور انہوں نے ہمیشہ ہمیں حسن الخلق کی دعوت دی کہ لوگوں کے ساتھ پیار محبت سے اپنا اخلاق پہ اچھا رکھنا، دوسروں کے ساتھ بھی اچھائی سے پیش آنا۔ خواتین و حضرات، میں سمجھتا ہوں کہ آج کل ہمارے معاشرے میں ہم لوگ اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جہاں پہ آپ نے مسلمان ہونے کی ایک تعریف بیان کی، اور آپ نے فرمایا کہ مسلمان اصل میں وہ ہے جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ سوال میں آپ کے سامنے جو رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا ہم ایسے مسلمان ہیں یا نہیں؟ کیا ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھوں سے ہمارے بہن بھائی جو ہیں کیا وہ محفوظ ہیں یا نہیں ہیں؟ اکثر اوقات اگر ہم لوگ کسی کے اوپر تشدد نہیں بھی کرتے تو ہماری زبان ضرور ان کے خلاف چلتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں غیبت کرنا، چغلیاں کرنا، تہمتیں لگانا، الزام تراشیاں کرنا یہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ حیرت بھی ہوتی ہے انسان کو کہ جو تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی بتائی تھی وہ یہ تو نہیں تھی۔ یعنی ویسے تو ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جب مسلمان کی تعریف کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو کہ اللہ کو ایک مانتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانتا ہے، روز قیامت پر ایمان لاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمان کی تعریف بیان فرمائی تو آپ نے کہا اصل میں مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ تو ہمیں تھوڑا سا اپنا جائزہ تو لینا چاہیے کہ کیا ہماری وجہ سے کوئی تکلیف میں تو نہیں ہے۔ دیکھیے، جب ہم لوگ انوائرمنٹل سائنسز کی بات کرتے ہیں نا تو وہ آپ کے کاربن فٹ پرنٹ کی بات کرتے ہیں۔ وہ بات کرتے ہیں کہ بھئی آپ کس حد تک ہر انسان اپنا جائزہ لے کہ وہ کس حد تک دنیا میں پولوشن کاز کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ کس قسم کی آپ گاڑی چلا رہے ہیں، وہ کتنا دھواں پھینکتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں کتنی بجلی استعمال ہوتی ہے، آپ کتنا کوڑا جو ہے کچرا نکالتے ہیں اپنے گھر سے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں جو کہ ریسائیکل ہو جاتی ہیں، کئی لوگ ہوتے ہیں جو چیزیں ایسی استعمال کرتے ہیں جو کہ ریسائیکل نہیں ہوتی، پلاسٹک پہ بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ لے کے آتے ہیں جو کہ ڈسپوزیبل ہوتی ہیں، بار بار پھینک دینے والی چیزیں۔ تو اس انسان کا جو کاربن فٹ پرنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے، کیونکہ وہ باقیوں کے لیے ایک طرح سے اذیت کا باعث بن رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ پولوشن کاز کر رہا ہے یا پولوشن کی کنٹریبیوشن میں اس کا زیادہ کردار ہوتا ہے۔ اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ میرا جو اخلاقی فٹ پرنٹ ہے وہ کیا ہے، میری ذات سے کتنے لوگوں کو نفع ہو رہا ہے اور کتنے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے، میری ذات سے کتنی خیر ہے جو کہ معاشرے میں پھیل رہی ہے، اور میری ذات سے کتنے گناہ ہیں یا کتنے لوگ جو ہیں وہ میری زیادتی کا نشانہ بن رہے ہیں، اور پھر شاید ان کے لیے آگے زندگی میں مشکلات اور مصیبتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ دیکھیے، کبھی کبھار ہم کسی انسان کو کچھ کہہ دیتے ہیں، ہمارے ناک پہ مکھی بھی نہیں بیٹھتی، ہم نے کچھ کہہ دیا، اس کو انسلٹنگ ریمارکس کہہ دیے، لیکن اب اس بیچارے کے اوپر کیا گزری ہے یہ ہمیں نہیں پتہ۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، میں نے اکثر لوگوں کی کاؤنسلنگ بھی کی ہے ایسے معاملات میں جہاں پہ وہ خودکشی تک پہنچ گئے۔ کیوں پہنچے؟ کیونکہ کسی نے کچھ کہہ دیا تھا، کسی نے کچھ میرے بارے میں الفاظ کہے تھے جو مجھے پسند نہیں آئے۔ تیر، تلوار، چاقو، خنجر کے زخم تو ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ہمارے زبان سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہیں نا وہ جو زخم دے دیتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو اس لیے ہمیں جو بار بار ہمارا دین جس بات کی طرف ترغیب دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم کچھ بولیں، اس سے پہلے کہ ہم کچھ کہیں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم آخر کیا کہہ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی، جہاں پہ آپ نے سیدہ عائشہ کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان اللہ رفیق یحب الرفق، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جینٹل ہے اور اللہ تعالیٰ جینٹلنس کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے، نرم دلی کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات عزیز ہے کہ لوگ دوسروں کے ساتھ بھی نرمی سے، شفقت سے پیش آئیں۔ یعنی کوئی بندہ اگر آپ کے ساتھ برا کرتا ہے، آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، آپ اپنے آپ کو کم از کم ثابت کریں، اس نے تو اپنے آپ کو ثابت کر دیا وہ جیسا بھی ہے۔ اب آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیسے ثابت کرتے ہیں، آپ اسی کی طرح برے ہونا چاہتے ہیں یا کہ آپ رحم دلی کا اظہار کرتے ہیں اور آپ شفقت کا اظہار کرتے ہیں
اور آپ وہ رویہ کرتے ہیں جو اس کا نہیں تھا۔ اسی طرح سے ہم یہ بات جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ترمذی کی، جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کو نرمی دی گئی اس کو یقیناً بہت بڑی خیر دی گئی، اور جس سے یہ چیز چھین لی گئی اس سے بہت بڑی خیر چھین لی گئی۔ تو اصل میں اگر آپ کی زندگی میں، آپ کی پرسنالٹی میں ایک نرم مزاجی پائی جاتی ہے تو یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث جو کہ سنن ترمذی سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے کہا کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ میزان کے اوپر اس سے زیادہ بھاری نہیں ہوگی جتنا اچھا اخلاق ہے، اچھا کردار ہے۔ حتیٰ کہ ایک شخص جو کہ نمازیں پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، اس سے بھی جو زیادہ بھاری میزان ہوگا وہ اس کا ہوگا جس کا اخلاق اور کردار اچھا ہوگا۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ جو بندہ نمازیں بالکل نہیں پڑھتا اور اس کا اخلاق اچھا ہے وہ میزان پہ بھاری ہوگا، نہیں۔ یہ بات ہو رہی ہے ایسے لوگوں کی جو کہ فرائض اپنے پورے کرتے ہیں۔ مطلب دو شخص ہیں، دونوں جو ہے وہ اپنے دین کے فرائض پورے کر رہے ہیں، مطلب دونوں اپنی فرض نمازیں پڑھتے ہیں، دونوں رمضان کے فرض روزے رکھتے ہیں اور صدقہ خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں، مطلب وہ جو بنیادی چیزیں وہ دونوں کر رہے ہیں۔ لیکن ان میں سے ایک جو ہے وہ اپنی نفلی نمازوں میں بہت آگے ہے اور اپنے نفلی روزوں میں بہت آگے ہے، لیکن اس کا کردار جو ہے نا وہ ذرا سخت ہے، طبیعت کا یہ سخت مزاج ہے، اور لوگوں کے ساتھ اکثر جھڑک دیتا ہے، ڈانٹ دیتا ہے، غصہ ہو جاتا ہے، تانے چھانے دے دیتا ہے، یہ اس قسم کا مزاج ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ اپنی نماز میں یا نفل نماز میں، نفل روزوں میں تو آگے نہیں ہے، شاید کچھ بھی نہیں، نہ نوافل پڑھتا ہے، نہ وہ نفلی روزے رکھتا ہے، لیکن اپنے کردار اور اخلاق کا بہت اچھا ہے۔ اپنے فرائض پورے کرنے کے بعد اپنے کردار اور اخلاق کا بہت اچھا ہے، نرم دل ہے، لوگوں کے ساتھ پیار سے پیش آنے والا، شفقت سے پیش آنے والا، تو اس کا میزان جو ہے وہ زیادہ بھاری ہوگا بنسبت دوسرے شخص کے۔ تو دیکھیے یہاں پہ کتنی بڑی ایک بشارت دی جا رہی ہے ان مسلمانوں کو جو اپنا کردار جو ہے وہ اس طرح سے رکھتے ہیں کہ جہاں پہ کسی کو ان سے تکلیف اذیت نہیں ہوتی بلکہ ان سے لوگوں کو فائدہ ہی ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث سنن ترمذی کی جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک منافق میں دو خصوصیات ایک ساتھ نہیں پائی جا سکتی۔ ایک منافق کے اندر دو خصوصیات ایک ساتھ نہیں پائی جا سکتی، ایک ہے دین کا فہم اور ایک ہے کہ اچھی طبیعت ہونا، اچھا مزاج ہونا۔ یعنی یا تو منافق جو ہے اس میں دین کا فہم ہوگا لیکن اچھی طبیعت اور مزاج اس کا نہیں ہے، بڑی سخت طبیعت کا مالک ہے، یہ بھی منافق ہے۔ دوسرا ایک بندہ جس کا مزاج طبیعت بہت اچھی ہے لیکن دین کے فہم سے خالی ہے، یہ بھی منافقت کے اندر آ سکتا ہے۔ تو اصل میں جو دونوں چیزیں جس میں پائی جائیں گی وہ اس پہ گارنٹی ہے کہ وہ منافق نہیں ہے، دین کا صحیح فہم بھی رکھتا ہے، دین پہ فہم رکھتا ہے، اس کے اوپر عمل کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس کی طبیعت جو ہے، اس کا مزاج جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ تو یہ ایک نشانی ایسی ہے جو کہ آپ کو منافقت سے باہر نکال دیتی ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ ہمیں ایک اور حدیث صحیح بخاری کی جہاں پہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے نزدیک جو سب سے یعنی وہ شخص جس سے سب سے زیادہ نفرت کی جاتی ہے وہ ہے جو سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ نفرت اس شخص سے ہے جو سب سے زیادہ جھگڑالو ہے، لوگوں کے ساتھ جھگڑنے والا، بات بات پہ الجھ جانے والا، بات بات پہ چیزوں کو مائنڈ کر کے دل پہ لے کے بیٹھ جانے والا، یعنی اس قسم کا مزاج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، وہ شخص جو کہ لڑائی جھگڑا چھوڑ دے حتیٰ کہ وہ حق پہ کیوں نہ ہو۔ میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں اس شخص کو جو کہ لڑائی جھگڑا چھوڑ دے حتیٰ کہ وہ حق پہ کیوں نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ میں آپ کو جنت کے بیج کی بشارت دیتا ہوں اس شخص کو جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے حتیٰ کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، اور جنت کے سب سے اونچے مقام کی بشارت اس کو دیتا ہوں جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ خواتین و حضرات، اس حدیث میں پہلی والی بات اور دوسری والی بات جو ہے دونوں کا تعلق آپ کے اخلاق سے ہے۔ کہا گیا وہ شخص جنت کی گارنٹی مل رہی ہے، جنت کی بشارت اس کو مل رہی ہے جو لڑائی جھگڑا نہیں کرتا حتیٰ کہ وہ حق پہ ہی ہے، بحث نہیں کرنا چاہتا، الجھنا نہیں چاہتا خواہ، یعنی بات تو میں پہ آ گئی، وہ کہتا ہے بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور چلا جاتا ہے۔ وہ زیادہ جھگڑتا نہیں ہے کہ میں ابھی سے لڑائی کروں پھر دو وہ بولے دو میں بولوں، یعنی میں نے بس ٹھیک ہے جو بات کہنی تھی میں نے کہہ دی ہے، بس اب السلام علیکم اور نکل جاتا ہے، جھگڑا نہیں کرتا حتیٰ کہ اس کو پتہ کہ وہ حق پہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ بتایا کہ جو سب سے اونچا مقام ملے گا وہ جس کا اوور آل اخلاق سب سے اچھا ہے۔ سو کیا اب ہمارے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسا رکھیں جہاں پہ ہماری طبیعت مزاج ایسا ہو جو کہ نرم دل ہو؟ دیکھیے میں اگر آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کی اگلی جو بھی لڑائی ہونے جا رہی ہے کسی کے ساتھ، مثلاً آپ کے گھر میں کچھ افراد ایسے ہیں جن کے ساتھ آپ کی نہیں بنتی، مثال کے طور پہ آج شام میں آپ کے ساتھ ان کی لڑائی ہونے والی ہے،
اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ بھئی میں آپ کو ایک پلاٹ کا وعدہ کرتا ہوں، جو پلاٹ جو ہے 2 کنال کا پلاٹ ہوگا، جس میں اتنا خوبصورت گھر ہوگا، اس میں کارپیٹنگ ہوگی، یہ ہوگا، وہ ہوگا، گاڑی ہوگی، سب کچھ ہوگا. وہ وعدہ کرتا ہوں. آپ مجھ سے لڑائی نہ کریں، میرے سے وہ لے لیں. تو میرا خیال ہے کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو یہ آفر نہیں لے گا، بلکہ الٹا ہم کہیں گے جی ٹھیک ہے، ہم تو جا کے کسی کو کہیں گے بھائی آپ نے مجھے جو کہنا ہے آپ کہیں، مجھے تو گارنٹی مل رہی ہے، پلاٹ مل رہا ہے. لیکن میرا وعدہ تو خیر سچا نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ سچا ہے. آپ نے فرمایا میں تمہیں جنت میں گھر کی بشارت دیتا ہوں اگر تم لڑائی جھگڑا چھوڑ دو. اب جنت کا گھر زیادہ بڑا ہے، زیادہ عظیم ہے، یا وہ جو میں نے 2 کنال کا پلاٹ آپ کو کہا تھا؟ خود اندازہ لگائیں. ہم دنیا کے فائدے کے پیچھے تو کسی سے لڑائی جھگڑا چھوڑ دیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں تمہیں جنت میں گارنٹی دیتا ہوں گھر کی، اگر تم کسی سے لڑائی جھگڑا چھوڑ دو، حتیٰ کہ تم حق پہ کیوں نہ ہو. خواتین و حضرات، یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور بات کرتے ہیں اسی ٹاپک کے اوپر. ڈو اسٹے ود اس.